بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج کا عنوان ہے حوالہ متن، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح۔ سبق ہوائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیے گئے اقتباس کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ سرمایہ اردو حصہ دوم کے صفحہ نمبر 49 پہ سبق ہوائی کا اقتباس ہے، اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا سے لے کر اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں، یہاں تک یہ اقتباس ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم تشریح کریں۔ سیاق و سباق، حوالہ متن سیاق و سباق اور تشریح کے اس اہم سوال کی بناوٹ وہی ہے جس کو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار جس کی مشق کر رہے ہیں، اور ذہن نشین کروانا مقصود ہے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے حوالہ متن ہے۔ سبق کا عنوان ہوائی، مصنف کا نام بیگم اختر ریاض الدین۔ دوسرا حصہ سیاق و سباق کا ہے۔ سیاق و سباق میں لکھا گیا ہے کہ بیگم اختر ریاض الدین نے اپنے سفر نامے دھنک پر قدم میں جزائر ہوائی کا احوال رقم کیا ہے۔ ان کے میاں پہلے سے وہاں رہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی ناز کے ساتھ اپنے میاں کے ہاں جاتی ہیں۔ سفر کے آغاز ہی میں کسی نے ڈرا دیا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک سمندر کے اوپر سفر خطرناک ہے۔ مصنفہ کراچی سے روانہ ہوئی تو کلکتہ رکی۔ یہاں کسٹم حکام اور بنیا پولیس نے ان سے ناروا سلوک کیا۔ مصنفہ کلکتہ سے ہانگ کانگ اور پھر ٹوکیو پہنچی۔ ٹوکیو سے ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو کا سفر بھی خوشگوار رہا۔ مصنفہ ہوائی کی یونیورسٹی کے ہاسٹل پہنچی تو ان کے میاں نے کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ میاں کا گھر گرد و غبار، میلے کپڑوں اور برتنوں سے بھرا تھا۔ ماں بیٹی نے صفائی کی اور شام کو جزیرے کی سیر کے لیے نکل گئے۔ سمندر، ساحل اور کوہسار خوبصورت تھے۔ ہوائی کی انتہائی کشادہ سپر مارکیٹ امریکی سرمایہ داری کی علامت ہے۔ ہر چیز وافر اور باکثرت تھی۔ میاں نے بہت سی سیکنڈ ہینڈ چیزیں جمع کر رکھی تھیں۔ مصنفہ نے جزائر سے متعلق بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ آزادانہ ماحول میں تعلیم و تحقیق میں مگن رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ اس پیراگراف کا سیاق و سباق تھا۔ اب تشریح ہے۔ پیراگراف اس سے پہلے میں نشاندہی کر چکا ہوں۔
بیگم اختر ریاض الدین نے میاں کے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور پھر وہ شام کو جزیرے اباہو کی سیر کو نکل گئے۔ مصنفہ نے جزیرے کے قدرتی حسن کے بارے میں تاثرات بیان کیے ہیں۔ ساحل پر پہنچے تو سامنے حد نظر تک بحر الکاہل پھیلا ہوا تھا۔ ڈھلتے سورج کی کرنیں کروٹیں بدلتے پانی میں منعکس ہو رہی تھیں۔ پانی کی لہریں ساحل سمندر سے ٹکرا رہی تھیں۔ خشکی پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمرد کے سبز پتھر جا بجا بکھرے ہوئے ہوں۔ جزیرے کا ہر نظارہ دلکش تھا۔ فطرت جمع نظر آتی تھی اور جزیرے کا مختصر رقبہ ہر طرح کے حسین نظاروں سے لبریز تھا۔ یہاں سمندر بہت گہرا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پانی کا رنگ یورپ کے ساحلوں کے پانی سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ اس کی نیلاہٹ اور چمک میں دوپہر کو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ مصنفہ کے خیال میں حسن و جمال اور رعنائی و زیبائی کی جو کیفیت یہاں نظر آتی ہے وہ کسی اور ساحل میں کم ہی ہوگی۔ بیگم اختر ریاض الدین فطرتی حسن میں کھو جاتی ہیں۔ رنگ و نور کا سیلاب ان کے قلب و نظر میں سما جاتا ہے۔ ایسے میں ان کے تخیل کی پرواز لامحدود اور رنگین فضاؤں میں ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس پیراگراف کی تشریح جو بیان کر دی گئی ہے، اس کی مشق کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔